وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن حقائق کو بیان فرمایا، ان حقائق کی بیانی میں یہ بھی بات قابل توجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام نے تمام کو آزادی دلانے کی محنت کی ہے. آزادی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے بدن کی آزادی، بدن کے اعتبار سے آزادی دلانا یہ بھی آزادی ہے، اور ایک ہے انسان کے اعتبار سے ذہن کی آزادی. جس طریقے سے قید خانے سے کوئی آزاد کرتا ہے تو اسے کہا جائے گا اس بندے نے ان کو بدن کے اعتبار سے آزادی عطا فرمائی. اس کے لیے ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے رہا کرایا جائے. ایک تو یہ کوشش ہے. دوسری آزادی وہ ہے کہ ذہن کو آزاد کرو. ذہن کبھی غلام بن جاتا ہے ماحول کا، ذہن غلام بن جاتا ہے باتوں کا، ذہن غلام بن جاتا ہے اپنی عادتوں کا. تو ان کو بھی آزادی دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. جس طریقے سے بدن کو آزاد کیے ویسے ذہن کو بھی آزاد کرو، ویسے باتوں کو آزاد کرو. آپ کبھی کبھار یہ بات محسوس کریں گے کہ کچھ لوگ ایک ہی باتوں کو رکھتے رہتے ہیں، پھرا کر وہی بولتے رہیں گے. آپ ان سے کہیں ارے بھائی اس بات کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں، حالانکہ آپ کے دماغ میں یہ بات بس گئی ہے، حالانکہ آپ کو چاہیے کہ ان باتوں کو چھوڑ کر دوسری بات کرو. لیکن وہ لوگ پھرا کر ایک ہی بات بولیں گے. تو ان کے ذہن گویا پابند ہو گیا، مقید ہو گیا. ان کا دماغ یہ گویا کہ قید ہو گیا. جیسے ہمارے ابا ایسا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں یوں ہوتا تھا، ہمارے گاؤں میں یوں ہوتا تھا، ہمارے پریوار میں یوں ہوتا تھا. گویا وہ ذہن کے اعتبار سے جن باتوں کے مقید ہو گئے ہیں انہی باتوں کو دہراتے رہیں گے. اور دوسری بات کہ یہ کہ آدمی بدن کے اعتبار سے مقید. حضرات انبیاء دونوں چیزوں سے نکالتے تھے، دونوں چیزوں سے آزاد کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے اور تشریف لا کر بنی اسرائیل پر جو انہوں نے محنت کی، اس پوری محنت کا خلاصہ کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس میری آمد کا اور میری دعوت کا مقصد یہ ہے حقیق اللہ اقول علی اللہ الا الحق. میری باتوں کی حقیقت یہ ہے کہ میں اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہوں. جو بھی کہوں گا اللہ کے بارے میں، جو بھی کہوں گا شریعت کے بارے میں، جو بھی کہوں گا میں، وہ حق والی بات ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں اپنے پروردگار کے طرف سے بہت ساری دلائل، بہت سارے معجزات
بہت سارے ایسی حجتیں کہ میں نبی ہوں اور میری بات سچی ہے، اللہ برحق ہے اور اللہ کا معاملہ برحق ہے، اس کی بینات اور اس کی دلیل لے کر آیا ہوں، آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ تو فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کرو، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کرو، میں جا رہا ہوں، بنی اسرائیل ایک پابندی میں ہے، ایک تکلیف میں ہے، یہ قید میں ہے، ان کو پہلے آزادی دو۔ یہ کون مانگ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں یہ آزادی کی جنگ، یہ آزادی کی لڑائی سب سے پہلے 250 سال تک صرف مسلمان لڑتے رہے۔ یہ توجہ سے بات سمجھنے کی ہے۔ کیوں؟ ایک ہی جگہ نہیں، پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھیں، جہاں جہاں لوگوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہاں آواز اٹھانے والے صرف انسانوں میں مسلمان ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے غلام بنا لیا تھا سب کو، اپنی عبادت کا، اپنے سجدے کا، اپنا غلام بنا لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑائی نمرود کے مقابلے میں جو ہوئی ہے، جو مناظرہ قرآن نے نقل فرمایا، وہ مناظرہ کس بات کا؟ کہ میری قوم کو میرے ساتھ چھوڑ دو، میری قوم تیری بات نہیں مانے گی، تمہارے ساتھ نہیں رہے گی، تمہارے معاملات میں شریک نہیں رہے گی۔ قوم کو ہر ایک نبی آتے تھے اور ان کو ذہنی الجھنوں سے آزاد کرنے کی محنت کرتے۔ تم اپنے ذہن میں بہت سارے خداؤں کو بسا لیے ہو، پہلے ان تمام خداؤں کو جو تم ذہن میں بسا لیے ہو ان کو آزاد کرو، اور تم غلام بن چکے ہو تمام غلاموں کا۔ اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو بھیجا، جاؤ، جا کر تم وہاں تک اپنا پیغام پہنچا دینا، جاتے جاتے درمیان میں جنگل پر سے گزر ہوا، افریقہ کے جنگل، اور اس پر صحابہ اکرام کو گزرتے ہوئے مغرب عشاء پڑھ کر وہیں آرام کرنا تھا، جنگل میں آرام کرنا تھا، لیکن آرام کرنے کے لیے موذی جانوروں سے بچیں گے کیسے؟ لیکن صحابہ تو صحابہ ہیں، ایمان تو ایمان ہے، تو صحابہ نے کیا کیا؟ بس بآواز بلند زور سے انہوں نے جنگل کے درندوں کو، جنگل کے پرندوں کو، جنگل کے چرندوں کو خطاب کرتے ہوئے ایک اعلان کیا، بیان نہیں، اعلان، بڑے ہی پیارا اعلان، قیامت تک اس طرح کا جامع اعلان کہیں بھی نہیں ہوا۔ کیا اعلان فرمایا؟ یا معشر الحشرات، او درندو، او چرندو، او پرندو، یا معشر الحشرات، اے درندو، اے چرندو، اے پرندو، سنو، نحن اصحاب رسول اللہ، ہم سب صحابہ اکرام کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حضور کے صحابہ ہیں۔ کسے بول رہے ہیں؟ درندوں، چرندوں کو، پرندوں کو، اور موذی حشرات، کیڑے مکوڑوں کو، ان کو بیان ہو رہا ہے، ان میں اعلان ہو رہا ہے، ہم حضور کے ساتھی ہیں۔ عجیب بات، توجہ سے یہ بات سمجھنے کی ہے، جنات دو شکلوں میں آتے ہیں اکثر، ایک سانپ کی شکل میں، ایک کالی بلی کی شکل میں۔ بعض لوگ حیات الحیوان کے ماہرین فرماتے ہیں کتے کی شکل میں، لیکن کالا کتا، لیکن موسٹلی جنات وہ آئیں گے سانپ کی شکل میں۔ جب سانپ کی شکل میں جنات آئے، آپ اس سے بات کرو، اسے کہو اے اللہ کے مخلوق،
اگر تو اللہ کے مخلوق میں سے ہے، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کو سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں چاہا جن کو باندھ کر تمہیں بتاؤں تو مجھے یاد آیا، مجھے وہ بات یاد آئی سلیمان علیہ السلام کی کہ اللہ سے حضرت سلیمان نے یہ مانگا تھا، یا اللہ ایسے ملک مجھے عطا فرما کسی کو وہ ملک تو عطا نہ کیا ہو، نہ آئندہ کرے۔ وہ کون سا ملک؟ کہ میری بادشاہت جنات پر بھی ہو۔ فرمایا مجھے میرے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی، میں نے یہ سوچا اگر میں مقید کر کے تم لوگوں کو بتا دوں تو کوئی کمال سلیمان کا نہیں رہے گا، اس لیے میں نے میرے بھائی کے اکرام میں جن کو چھوڑ دیا، جا کر جی لے۔ ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو لیڈر ہیں، کیپٹن ہیں، امیر ہیں تمام نبیوں کے، تو تمام نبیوں کی خوبی اللہ نے صرف حضور کو عطا فرمائی۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنے نبیوں کے اندر جو خوبیاں ہیں آپ اکیلے کے اندر وہ تمام خوبیاں ہیں، تو آپ شاسن چھوڑ دیے۔ تو کیا پتا چلا؟ تو ان سے کہو تجھے سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، اگر تو واقعتاً مخلوق ہے، جن ہے، تو تو یہاں سے نکل جا، ہم تجھے ٹائم دیتے، نکل جاؤ اپنے راستے پر چلے جاؤ، یہاں مت رہو۔ ایک بار بولو، دو بار بولو، تین بار بولو، چلا گیا بہت اچھا، نہیں گیا اسے ختم کر دو۔ وہ جن نہیں ہے، وہ سانپ ہے، موذی جانور ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ایک سانپ کو مار دیے۔ وہ بیٹھ کر لکھ رہے تھے، لکھتے ہوئے وہ سانپ آ گیا، اس کو مار دیے۔ مارنے کے بعد اٹھا کر پھینک دیے، ہو گیا معاملہ ختم۔ کچھ دیر کے بعد دو آدمی آئے، آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کہنے لگے عبد الرحیم۔ انہوں نے دروازہ کھولا، کیا بات ہے بھائی؟ کیا بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آئیے۔ بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں، آئیے۔ کہنے لگے بھائی کون سے بادشاہ، کہاں کے بادشاہ، کون بلا رہے؟ میں نے کہا آپ آئیے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت فرماتے میں بند کیا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ چلتے چلتے آبادی سے باہر چلے گئے، ایک ہت تھا، ہت یعنی سانپ کا ہت، اس ہت میں وہ اندر چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمارے ساتھ تم بھی آؤ، میں بھی پیر رکھا، میں بھی اندر چلا گیا، سب چلے گئے۔ وہاں کیا دیکھتے ہیں؟ بہت بڑا مجمع موجود ہے، ماتم ہو رہا ہے، ماتم، سب رو رہے، سب رو رہے، سب رو رہے۔ انہوں نے دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے، تو بادشاہ بھی رو رہا ہے۔ تحقیق کرنے پر پتا چلا آج اس شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے بلایا، بھائی ادھر آؤ، آپ نے ہمارے بیٹے کو مار دیا۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کے بیٹے کو مارا؟ نہیں نہیں، ہم نے نہیں مارا، کہ نہیں، ہمارا بیٹا ہم سے اجازت لے کر دنیا دیکھنے کے لیے گیا تھا اور آپ نے ان کو مار دیا۔ کہنے لکھے دیکھے جناب، ہم آپ کے بیٹے کو نہیں مارے، ہم تو سانپ کو مارے، ہم تو سانپ کو مارے، آپ کے بیٹے کو نہیں مارے۔ تو کہنے لگے آپ نے سانپ کو مارا، وہی تو ہمارا بیٹا تھا۔ کیا ہمیں کیا پتا بھائی وہ آپ کے بیٹا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم آپ کا بیٹا ہے۔ کہا ہم تو اس حدیث پر عمل کیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تکلیف دینے والا جانور تکلیف دینے سے پہلے مار دو۔ کوئی جانور ایسا ہے جو تکلیف دے رہا ہے، وہ تکلیف دینے سے پہلے اسے ختم کر دو، اسے مار دو۔ تو ہم نے اس پر عمل کیا۔ کہا یہ حدیث ہے؟ کہا جی حدیث ہے۔ کہا یہ حدیث ہے؟ جی ہاں حدیث ہے۔ تو انہوں نے اعلان کیا مجمع میں، ہاں بھائی کوئی ہے جو یہ حدیث سننے والا حضور کے دربار میں؟ تو ایک بوڑھا جن کھڑا ہوا، ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا ہاں
جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اس وقت میں یہ اس مجلس میں موجود تھا. آپ نے فرمایا موذی جانور تکلیف دینے سے پہلے اسے ختم کر دو، اسے مار دو. تو یہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے. وہ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیے. جا کر انہوں نے ملاقات کی اس صحابی جن سے، صحابی جن سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد واپس آ گئے. پھر اکرام کے ساتھ لا کر ان کے گھر پر چھوڑ کر وہ چلے گئے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وہ واسطہ جو میں نے کہا کہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے مخلوق کو، امت کو تمام طرح کے تکلیفوں سے بچانے کے لیے، راحت پہنچانے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا نام جس وقت ہم لے کر کوئی واسطہ دے کر یہ بات کہتے ہیں تو اللہ جل جلالہ امن والہ اس جن سے ان کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. الغرض میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جس وقت انبیاء علیہ السلام کوئی ذمہ داری لے کر آتے ہیں، وہ ذمہ داری امت کو نجات دلانا، امت کو مصیبت سے نجات دلانا. اسی لیے تمام انبیاء کی بعثت ہوئی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جو آزادی کے لیے لڑے، کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری ایک دعوت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے. جب کوئی بندہ اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والا کسی اور کا غلام نہیں بن سکتا. اللہ سے مدد طلب کرنے والا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. یہ غیرت صرف مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اس لیے سب سے پہلے انگریز 1601 میں آیا تو حضرت کلکتہ میں سب سے پہلے انہوں نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر انہوں نے فتویٰ دیا. اس فتوے پر سب سے پہلے عمل کرنے والے سراج الدولہ ہیں، سراج الدولہ ہیں. اور آپ اندازہ لگائیے دنیا کے مورخین جو تاریخ آزادی لکھتے ہیں 1857 سے یہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی. ہم ان تمام سے پوچھتے ہیں جناب والا ذرا توجہ دیجئے، 1601 میں جب انگریز آیا ہندوستان کو اور آپ لوگ لڑائی شروع کرنے کی تاریخ بیان کرتے ہو 1857 میں، تو 250 سال تک تم لوگ کر کیا رہے تھے؟ کر کیا رہے تھے؟ تم لوگوں کا کام کیا تھا؟ تم لوگوں کی مصروفیت کیا تھی؟ حقیقت یہ ہے وہ ان لوگوں کو اس کی سمجھ ہی نہیں. اس کے جو بات اللہ نے مسلمانوں کے دماغ میں ڈالا کب 1637 سے مسلمان لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. 1637 سے مسلمان لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. آپ اٹھا کر دیکھیں ہر جگہ پر مسلمانوں نے سب سے پہلے انقلاب کا نعرہ بلند کیا، لڑائی کی ابتدا کی. اور یہاں جنوب میں سب سے پہلے شہید ہونے والے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ. ادھر اب 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت ہے اور تمہاری تاریخ شروع ہو رہی ہے 1857 میں. تو حضرت ٹیپو سلطان فریڈم فائٹر میں سے نہیں ہے. تمہارے یہاں فریڈم فائٹر 1857 کے بعد کے لوگ ہیں، تو 1867 سے پہلے کے لوگ کیا کہلائے جاتے ہیں؟ اس وقت میں ہمارے ہزاروں شہداء اللہ کے پیارے ہو چکے تھے وطن کے خاطر. وطن کے خاطر کیوں؟ نبیوں کا بھی یہی منشا تھا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر، احد، دیگر تمام لڑائیاں جو لڑی، کیوں لڑی بھائی؟ مکے کو آزاد کرانے، مدینے کو آزاد کرانے. اب کیوں لڑے؟ تاکہ مسلمانوں کو نماز کی آزادی ملے، روزے کی آزادی ملے، معاشرے کی آزادی ملے، معاملات کی آزادی ملے، اخلاق کی آزادی ملے، مسلمان اپنی شان کے ساتھ جینے والا بنے، ان کے عبادتوں میں، ان کے معاشرہ معاملہ اخلاق میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کے لیے تم لوگ انگلی نہ کریں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے لڑے ہیں. تو آزادی کی لڑائی تو ہماری فطرت ہے، ہماری عادت ہے، ہماری خصلت ہے، ہماری دعوت ہے، ہماری عبادت ہے. تو ہم لوگ سب سے پہلے آزادی کے لیے آواز بلند کرنے والے. اب تم بتاؤ بھائی، تمہارے لوگوں میں آزادی کو عبادت کرنے والے کتنے ہیں؟ شہادت ہمارے یہاں سب سے بڑا درجہ ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء، اس کے بعد والصالحین. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ فہرست کہ ہم لوگوں نے ہندوستان کے لیے کتنی قربانی دی، وہ قربانی کی فہرست یہ لا تعد ولا تحصا، اس فہرست کو گنا نہیں جا سکتا، اس فہرست کا احاطہ کرنا ناممکن. اللہ رب العزت نے انہی قربانیوں کی بدولت، میں ہمیشہ پوچھا کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھئی ہمارا جنگ آزاد میں کیا بھی حصہ نہیں تھا؟ نہیں، ٹھیک ہے نہیں تھا. پاکستان کیوں دیے؟ پاکستان کیوں نہیں؟ کیا بھی حصہ نہیں تھا نا؟ پاکستان دینے کیا ضرورت تھی؟ پاکستان تم لوگ اگر الاٹ کیے ہو تو مطلب کیا تھا؟ بھئی تمہارا جنگ آزادی میں اتنا بڑا حصہ تھا، اتنا بڑا حصہ تھا، اتنا بڑا حصہ تھا، چلو تم خود ایک ملک رکھ لو. لیکن ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند نے، دیگر اسلاف نے ہرگز اس کو تسلیم نہیں کیا. یہ سازش کے خاطر الگ تو کر دیا گیا، لیکن ہمارے اکابر اس کو پسند ہی نہیں کیے. ماریں گے، مریں گے، پاکستان بنائیں گے. جس وقت نعرہ بلند کیا لوگوں نے، حضرت شیخ الحدیث، حضرت تھانوی، یہ تمام اکابر نے منع کیا، اس طرح کے نعرے مت لگایا کرو. یہ محمد علی جناح کے طرف سے نعرے شروع ہوئے تھے. یہ ہمارا نعرہ نہیں، ہمارا اسلاف کا نعرہ نہیں، ہمارا اکابرین کا نعرہ نہیں. کیوں؟ ہمارا اکابر یہی بولے، آج تم چلے جاؤ گے، کل یہاں کے مسلمانوں کے اوپر حالات آئیں گے، جاؤ مت. روکا. جب چلے گئے، بن گیا، سب دستخطیں ہو گئی، تب مفتی شفیع صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو حضرت تھانوی نے، اس لیے کہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، وہ حضرت تھانوی نے علماء کی ایک جماعت کو وہاں کے دین کے حالات کو بچانے کے لیے، بڑھانے کے لیے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں سے وہ جماعت تشکیل دے کر بھیجا، جاؤ جا کر وہاں کام کرو. یہ تاریخ کسے معلوم؟ کسے بھی نہیں معلوم. خامخواہ بمڑی مارتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، تب جا کر پتا چلے گا. میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی مسلمان کیا بھی دیے نہیں، تم لال قلعے کے اوپر کے چڑھو نہ کو، پیلا قلعہ بنا لو، ایک بنا لیو پیلا قلعہ. لال قلعہ بے شرم لوگ چڑھتے کیوں ہو؟ تمہیں جو لباس پہن کو ہی، یہ تمہارا لباس ہو، جبا پیجامہ واسکوٹ تمہارا لباس ہو، وہ لباس تو ہمارا ہے، اسلام کا دیا ہوا ہے. بتا دو کوئی ایک، بتا دو جو ان کے مذہب میں اس لباس کو لباس بتایا ہو. وہ تو ہمارا لباس ہے، تمہارا لباس ہمارا، تمہاری عمارت جس پر کھڑے ہو کر وہ ہماری. اور تم جو کچھ بھی نیشنل اینتھم میں بجاتے ہو، وہ بجن، وہ جو کچھ تم پڑھتے ہو وہ اشعار، وہ بھی ہمارے ہیں. پھر تمہارا ہے کیا؟ ایسے بے شرما، ایسے بے غیرت اور ایسے یوں سمجھیے بے مروت اور ایسے بے وقوف لوگ ہیں جن کو یہ تمام چیزیں پلے نہیں پڑتے.
اب ان کے سلسلے میں ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے ہم لوگ باقاعدہ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا فخر رکھتے ہیں. اس فخر پر ہم لوگوں کو ایک اعزاز ہونا چاہیے. اس فخر کے مطابق ہم لوگوں کو اپنی ذات کے اعتبار سے ایک حوصلہ ہونا چاہیے. تب جا کر ہم لوگ یہاں پر حق کے ساتھ جی سکیں گے، ورنہ ہر جگہ پر ہم لوگ ہاتھ باندھ کر جس طریقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غلام بن کر کسی کے سامنے مت کھڑو، بلکہ حقدار بن کر کھڑو. جب حقدار بن کر کھڑو گے تب جا کر آپ کی ہمتوں کی داد دی جائے گی. آپ ایسا سمجھو گے اس نے ریشن کی دکان والے نے مجھ پر احسان کر دیا، ٹکٹ دے کر اس نے احسان کر دیا، اس نے پاسپورٹ والا مجھ پر احسان کر دیا. کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ حق ہے ہمارا. حق کو حقدار کے بن کر حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.